بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما آمین۔ تو پہلے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں۔ اچھا چلیں، غالباً ابھی کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے تو یہ کہ پھر ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ تفسیر سے ریلیٹڈ ہوگی کلاس، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہم لوگ سورہ فاتحہ کی تفسیر کر رہے تھے تو وہ ابھی کنٹینیو نہیں کریں گے، وہ ٹیوزڈے کو ہی ہوگی۔ اور یہ کہ اس میں کچھ اور اضافی باتیں، یعنی کہ کچھ اور ایکسٹرا باتیں جو اس تفسیر میں ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ جو تفسیر کی جو کلاس ہے وہ ایک کنٹینیوس ان انٹرپٹیڈ ہم چاہتے ہیں کہ چلتی رہے، اور اس میں اگر کچھ اور ان ڈیپتھ باتیں ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ یہ کوشش ہے کہ ان سیشنز میں وہ چیزیں انکلوڈ ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو ایک تو بات شروع میں جو کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت ہم عموماً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہتے ہیں، ہے نا۔ اب یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ مسنون ہے، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہمیں تربیت دی گئی ہے، یہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمایا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کہنا چاہیے، ہے نا۔ اب اچھا عائشہ، آپ کو اگر کچھ کہنا ہے، آپ کا مائک انمیوٹ ہو گیا تھا، بہرحال تو یہ کہ یہ ایک تو قرآن شریف سے ہی ہم کو اس کا حکم ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے سورہ نحل، یعنی کہ جو سورہ نمبر 16 سورہ نحل، نون ہا اور لام۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ کہ قرآن شریف میں بھی یہ بات آ گئی کہ جب قرآن پڑھا کرو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو، ٹھیک ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ بھی کہا جاتا ہے، تعوذ یعنی اعوذ سے ہے، اور یہ بات پھر وہی آ گئی جو عربک میں روٹ ورڈز ہوتے ہیں، جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، جو اصل ہوتا ہے، جو اصل مادہ ہوتا ہے کسی لفظ کا، تو اعوذ سے تعوذ ہے نا۔ اور اسی طرح جو آخر کی جو دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور معوذتین یعنی دو تعوذ والی صورتیں، جس میں اعوذ باللہ اعوذ جو ہے یہ دو صورتوں میں ہے، اور دو یعنی تثنیہ کا صیغہ ہے یعنی ڈبل، اور اس کے لیے معوذتین کہا جاتا ہے یعنی دو صورتیں جس میں اعوذ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تعوذ میں ہم لوگ کہتے کیا ہیں؟ تعوذ جو ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جاتا ہے نا۔ اب اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی
کہ ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم پناہ میں آتے ہیں، ہم پناہ چاہتے ہیں. اور کس کی چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسکلی یہ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کسی کا سہارا پکڑ لیں، کسی کو اپنے اتنا قریب کر لیں کہ ہم اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہمارے اوپر آئے تو ہم اس کا سہارا لے سکیں. تو اعوذ جو ہے وہ اس سینس میں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وین وی کلنگ آن ٹو سم تھنگ، اور اس طرح سے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا، مطلب جس کا ہم سہارا لے رہے ہیں وہ ہماری حفاظت کرے گا. تو اعوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے حفاظت چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قریب ہوں اور ان کو اس طرح سے سہارے کے لیے پکڑ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی اور شافی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے محافظ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں. ہے نا. اعوذ جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، یعنی میں پناہ چاہتا ہوں یا میں پناہ چاہتی ہوں. آئی سیک ریفیوج. ٹھیک ہے، تو یہ نعوذ اگر ہوتا تو یہ ہوتا کہ ہم سب پناہ چاہتے ہیں، اور اعوذ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں پناہ چاہتی ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ میں آتے ہیں، ہے نا. اور من الشیطان الرجیم. اب یہ جو ہے من جو ہے وہ ایک انگلش میں اگر دیکھیں تو پریپوزیشن ہے، اور اگر عربی یا اردو کے حساب سے دیکھیں تو یہ حرف ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے جو ہوتا ہے فرام. تو ہم کس سے پناہ چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں پناہ شیطان الرجیم سے. ٹھیک ہے. اب شیطان جو یہ لفظ ہے اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے انشاءاللہ، ہے نا. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تو شیطان جو اگر ویسے دیکھیں تو ہم سب لوگ جانتے ہیں شیطان تو ظاہر سی بات ہے روزمرہ کی ہم لوگوں کی باتوں میں بھی بہت آتا ہے، اور ہم لوگوں کے ایون چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی شیطان کا نام تو جانتے ہی ہیں. تو بہرحال شیطان جو ہے وہ سنگولر ہے، یعنی کہ واحد ہے صیغہ. ٹھیک ہے، واحد کا صیغہ ہے، اور اس کی جو جمع ہے یعنی پلورل ہے وہ شیاطین آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے یعنی جو اصل مادہ ہے اس شیطان لفظ کا وہ ہے شین، تو اور نون، شیطانہ. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ کوئی چیز جو بہت خطرناک ہو، جو نقصان پہنچانے والی ہو، ہے نا. تو اب اگر دیکھیں تو عربی زبان میں شیطانہ کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. تو جب ایک کنواں ہوتا ہے نا، اور ہم کو غالباً یہ اندازہ ہے کہ شاید آپ سب لوگوں کو ہی پتہ ہو، کنواں وہ جو ویل ہوتا ہے جو آج کل خیر اتنا زیادہ کامن نہیں ہے لیکن پھر بھی سنا تو ہے اور جانتے تو ہم سبھی لوگ ہیں. تو جب کنواں ہوتا ہے اور جب وہ سوکھ جاتا ہے اور اس کو ترک کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ چھوٹ جاتا ہے وہ کنواں، اور جس کو کہا جاتا ہے نا کہ سوکھ گیا یا بیکار ہو گیا، اور اس کو ترک کر دیتے ہیں لوگ، ہے نا. تو اب کیا ہے کہ اب وہ کنواں تو پھر خطرناک ہو گیا نا، اس لیے کہ اب اس میں اتنا گہرا وہ ہے، اور اگر کبھی اس طرح سے ہو کہ بے خیالی میں اگر اس طرف سے کوئی گزرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں گر جائے. اور اگر اتنے گہرے کنویں میں کوئی گر گیا، اور ویسے بھی کیونکہ وہ چھوٹا ہوا کنواں تھا تو وہاں پہ تو کوئی آس پاس آنے والا بھی نہیں ہے، تو پھر اگر وہ گیا اس کنویں کے اندر گر گیا تو بہرحال موت ہی جو ہے اس تک پہنچ سکتی ہے، الا ماشاء اللہ، اس کے سوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لکھا ہو. تو بہرحال وہ ایک خطرناک سی چیز ہے. تو عموماً کیا کیا جاتا ہے جب اس طرح کے کنویں ہوتے ہیں نا تو اس کو یا تو اس کا منہ یعنی اس کنویں سوکھے ہوئے کنویں کا جو منہ ہے وہ کسی بڑے پتھر سے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ خطرہ جو ہے کسی کے گرنے کا وہ ختم ہو جائے. اور یا پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری مٹی اور بہت چیزیں ڈال کے، گھاس پھوس مٹی سب ڈال کے، اور اس کو پاٹ دیا جائے یعنی کہ اس کو بند کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ بند ہو گیا یا پھر کسی بڑے پتھر سے اگر اس کو کور بھی کر دیا گیا تو بہرحال وہ جو خطرہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ اگر اس کنویں کا منہ نہ بند کیا جائے اور نہ اس کو پاٹا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے،
تو پھر کیا ہے کہ وہ اب ایک خطرناک چیز ہو گئی ہے، اور وہاں سے گزرنے والا کوئی بھی، صرف انسان نہیں بلکہ کوئی جانور بھی اگر ادھر سے گزرے گا تو خطرہ ہے کہ وہ ضائع ہو جائے، ہے نا۔ اب یہ جو چھوٹا ہوا کنواں ہے جو کہ خطرناک بھی ہے، اور آگے پیچھے اس کے کہیں سے کوئی سائن نہیں ہے کہ بھئی یہاں پہ کوئی خطرے والی چیز ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ اگر روڈز پہ نکلیں تو روڈز پہ بہت سارے سائنز ہوتے ہیں نا، کہ آگے سٹاپ سائن ہے، یا آگے سگنل ہے، یا پھر سلپری روڈ کا سائن آتا ہے، یا پھر یہ کہ انٹرسیکشن کے سائنز آتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ جو یہ کنواں ہے جو کہ بہت خطرناک بھی ہے، اور کسی کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن آس پاس کہیں سے کوئی بھی اس کا انڈیکیشن نہیں ہے نا، کوئی سائن نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس کو عربی میں پھر کہا جاتا ہے بئر شتون، یعنی کہ وہ کنواں جو کہ بہت خطرناک ہے نا۔ تو شتنا یہ ایسے خطرے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا آگے پیچھے کوئی انڈیکیشن نہ ہو، کوئی سائن نہ ہو، اور بس جو آدمی اس میں گیا تو پھر اس کا وہاں سے نکلنے کا کوئی اور چارہ نہیں بچا۔ اور اسی روٹ ورڈ سے، یعنی اسی مادے سے لفظ شیطان بنا ہے۔ تو بہرحال یہ سب بتانے کا ایک مقصد جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ اس سے ہم لوگوں کے اندر بہرحال ایک احساس آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن، اپنا کلام اللہ تعالیٰ نے اگر عربی زبان میں بھیجا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے۔ اور عربی زبان کے لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے عربی مبین، ہے نا، یعنی کھلی ہوئی واضح جو ایک زبان ہے وہ ہے۔ اور یہ کہ الفاظ بھی جو اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں ایک ایک چیز کے لیے، وہ کس قدر چنے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے کتنا بڑا کام ہے کہ ہم اس کی خوبصورتی، ان الفاظ کی گہرائی، اس کی گرامر، اس کے معنی، اس کے مفہوم، ہر چیز ہم سیکھیں۔ اور یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہم کو دی ہے یہ سب کام کرنے کے لیے، اس کے لیے کوئی اور زندگی ہم کو نہیں ملے گی۔ جو ایک زندگی ابھی ملی ہے نا ہمیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس میں ابھی ہم سب لوگ موجود ہیں، تو یہی ایک زندگی ہے جس میں ہمیں یہ سب کرنا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض دیے ہیں، گھر ہیں، شوہر بچے ہیں، جو ابھی اس میں بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، تو ان کے لیے ظاہر سی بات ہے اپنی اپنی جو بھی گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، سب کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بیسکلی جو بھی فرائض ہیں ہمارے، چاہے وہ نماز روزہ ہو، چاہے وہ ہماری اور چیزیں ہوں، چاہے وہ ہمارے معاملات ہوں، تو بہرحال یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی ایک زندگی دی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور نہیں ملے گی۔ اور اس لیے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو گئی، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بلاوا آ گیا، تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا یہ سب سیکھنے سمجھنے کا، یہ سب پڑھنے کا ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو اگر وقت اور موقع نکالنا ہے نا تو اسی مصروفیت میں سے نکالنا ہے، یعنی کہ جو ہمارے ابھی جو فرائض ہیں نا، جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، جو اور ذمہ داریاں ہیں، جو کچھ بھی چیزیں ہیں کہ جس میں واقعی اگر دیکھیں تو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی نا ہم لوگوں کو، لیکن اگر ہم لوگوں کو وقت نکالنا ہے تو اسی مصروفیت میں سے نکالنا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہی مصروفیات میں سے ہم کو موقع بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے توفیق، کہ ابھی تک تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہی بہت کچھ دیا ہے نا، بنا مانگے ہی بہت کچھ دیا ہے۔ اب اگر انشاءاللہ ہم اخلاص کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کریں گے، انشاءاللہ ضرور عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے پہ زندہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کو اور گہرائی سے سمجھنے کی، اس کی جو بھی خوبصورتی ہے، اس کی جو بھی ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو بھی اس کے معنی ہیں، جو مفہوم ہے، جتنا بھی وقت اس پہ ہم گزار سکیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی کرائیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک جو چھوٹی سی بات ہے بتانے کی، وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس کو کہتے ہیں نا پڑھائی میں یا اس اپنے شوق میں ہم اتنا زیادہ کھونے لگیں اور اتنا زیادہ انوالو ہونے لگیں کہ ہمارے فرائض میں کمی آنے لگے، ہے نا۔ کیونکہ فرض جو ہے وہ ہے جس کے لیے جواب دہی ہوگی۔ تو فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، کسی کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں، کسی کے کمٹمنٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو فرائض جو ہیں وہ سب سے ضروری ہے، یعنی اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اور یہ کہ فرائض کے بعد
جو چیزیں آتی ہیں وہ ہم کو کرنی ہے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفلی عبادات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دیں گے اگر ہم اخلاص کے ساتھ اپنے فرائض ادا کریں گے، اخلاص اور خوش اسلوبی کے ساتھ، یعنی کہ خوشی خوشی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں جب ہم وہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی طلب رکھیں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، ہے نا. تو یہ ہے کہ بات ہو گئی شیطان، جس کا جو ثلاثی مجرد ہے یعنی جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شا شین طا نون، ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے بات کی تھی بئر شتون ان کی، ٹھیک. اب یہ ہے کہ قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ نے کئی بار بہت کھلے الفاظ میں فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ان شیطان عدو مبین، ہے نا. اور فاتخذوہ عدوا، کہ پہلے تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن مانو، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ جب ہمیں دشمن کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم پھر بہت تیاری کر نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی، ہے نا، یا اس کے خلاف کھڑے ہونے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی جو سورہ بقرہ میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور اس کے بعد جو بھی اس وقت کا قصہ ہے وہ انشاءاللہ پڑھا جائے گا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ بتایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان، یہاں تک تو ہو گیا. اس کے بعد آیا رجیم، شیطان الرجیم، ہے نا. اب رجیم جو ہے یہ بنا ہے را جیم اور میم سے، ٹھیک ہے. رجم جس کو کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، مطلب کسی چیز کو اٹھا کے پھینک دینا، تو اس کو رجم کہا جاتا ہے نا. اور مرجوم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب جس چیز کو پھینک دیا گیا ہو اس کو مرجوم کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہم لوگ نے کل بات کی تھی نا، پرسوں مسجود، کہ جس کو سجدہ کیا جائے وہ مسجود ہے، جیسے آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ ہیں. اور مرجوم جو ہے وہ چیز جس کو رجم کیا، یعنی رجم کی ہوئی چیز کو مرجوم کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے دیکھیں جس کو سمجھ میں آ جائے، جو کہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اتنے سارے لوگ ہیں تو ماشاءاللہ بہت ویریڈ کلاس ہے یہاں پہ. تو اس میں کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا سا عربک گرامر بھی سمجھتے ہوں گے. تو بہرحال مرجوم یہ ہے جو ہے وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ مرجوم جس چیز کو پھینک دیا گیا ہو، یعنی کہ سم تھنگ وچ ہیز بین ریجیکٹڈ، ٹھیک ہے. تو شیطان جو ہے، شیطان کو رجیم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے دور کر دیا گیا ہے، یعنی اس سے باہر پھینک دیا گیا ہے نا. اور جب ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے باہر کر دیا ہے، اس اپنی رحمت سے پرے کر دیا ہے، یا اپنی رحمت سے بہت دور پھینک دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اس شیطان سے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا جیسا کہ سورہ نحل میں، اور یہ آیت نمبر 98 ہے نا، کہ جب قرآن شریف پڑھو تو اعوذ باللہ کہا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ حکم جو ہے نا، یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے قرآن شریف میں، ہے نا. کیونکہ قرآن شریف میں جو مخاطب ہے، یعنی کہ جس کو ایڈریس کیا گیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم قرآن شریف پڑھیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعاوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ، ٹھیک ہے. اور اس کو بسملہ بھی کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بسملہ. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں الرحمن اور الرحیم کی، ہے نا، کہ اس کا جو مادہ ہے وہ رحمت ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اور عربی زبان کی ایک بہت خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مادہ یعنی جو روٹ ورڈ ہے وہ وہی رہتا ہے،
اور اس میں اگر بیچ بیچ میں ہم کچھ اور الفاظ ڈال دیتے ہیں تو اس سے اس مادے میں، یعنی وہ جو روٹ ورڈ ہے اس کے معنی میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے رحمان اور رحیم، جب ہم نے یہ دونوں جو رحمت والے جو مادے ہیں اس میں جب اور الفاظ ڈالے ہیں نا تو اس سے رحمان اور رحیم کے معنی میں اضافہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑی تھوڑی سی اس میں باتیں کچھ اگر آپ لوگوں کو مشکل لگ رہی ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آپ لوگ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اپنے آپ کو انمیوٹ کریے اور پوچھ لیں، یا اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو اس میں آپشنز ہوتے ہیں کہ ہینڈ ریز کرنے کا، تو اس سے ہم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو ہم بولنا بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب رحمان اور رحیم اس کی تو بہرحال کافی تفصیل آ چکی ہے نا. اب بات ہوئی تھی تھوڑی سی حدیث قدسی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے نا کہ جب ہم شروع کریں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کریں. اچھا، اب اس میں ایک جو چیز تھوڑی سی بتانے والی ہے کہ قرآن شریف کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ہم جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، سوائے سورہ توبہ کے، کہ جب سورہ توبہ شروع کی جاتی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا جاتا ہے. اور یہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنی قرآن شریف کھول کے بھی دیکھیے گا کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اب اس کے لیے بہت سارے قول آتے ہیں کہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو آسان ترین اور جو سب سے ایک بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم نہیں فرمائی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، کہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، تو اس لیے ہم نہیں پڑھتے ہیں. اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے بسم اللہ، تو ہم بھی نہیں پڑھتے ہیں. سمیہ، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، شتنا پہلے ماضی کا ہے نا، شتنا یشتنو. شتنا یشتن، شتنا یشتن. جی، تو دیکھیں جو ثلاثی مجرد جنرلی، اب جیسے سین جیم اور دال تھا نا سجدہ، تو وہ بھی فعل ماضی کا ہی صیغہ. تو اگر روٹ ورڈ ہم کو کسی کا پتہ کرنا ہونا ہے تو اس کے لیے جو آسان ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ اگر دیکھ لیں تو اس سے ہمیں کسی کا بھی ثلاثی مجرد پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. تو یہ جی بات ہو رہی تھی بسم اللہ کی، ہے نا. تو یہ کہ سورہ توبہ سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ہمیں نہیں فرمائی، تو اس وجہ سے ہم نہیں پڑھتے ہیں بسم اللہ. ٹھیک ہے، اب دوسرا ایک جو اختلاف ہے، جو پہلے بات ہوئی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا کہ ہر سورہ کا جز ہے یا نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے. بہرحال جو جمہور کا قول ہے اس کے حساب سے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا جز نہیں ہے، یعنی ہر سورہ کا حصہ، اس کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ ایک سورہ کو دوسری سورہ سے جدا کرنے کے لیے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جمہور کا قول بتا رہے ہیں، اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جب شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی کہ ہم شروعات ہی اپنی جس کو کہتے ہیں اپنے دین کی کس سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے نا. اور اس کے مفہوم میں ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ان رحمتی غلبت الغضبی. ٹھیک ہے، کہ میری جو رحمت ہے وہ غالب ہے میرے غضب پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ایسی ہے جو ہر چیز پہ غالب ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں نا جو اسماء الحسنہ کہلاتے ہیں، اس میں بہت کچھ نام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا، اللہ تعالیٰ کا قہار ہونا، اللہ تعالیٰ کا جس کو کہتے ہیں کہ وہ صفات جس سے جیسے قابض، یعنی کہ جو قبض کر لیتا ہے، یعنی کہ جس کی زبردست پکڑ ہے، عزیز ہے نا، قہار.
تو یہ وہ الفاظ ہیں جن سے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 2 نام چنے ہیں، جو اپنے 2 صفاتی نام چنے ہیں ہمیں بتانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ رحمان اور رحیم. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پہ غالب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یعنی کہ رحمانیت اور رحیمیت، یہ جو ہے یہ انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے عروج پہ ہوگی انشاءاللہ، ہے نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس دن جو رحمت ہے وہ ہر چیز سے زیادہ ہوگی اور وہ غالب ہوگی انشاءاللہ اس دن. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دن اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دن کے حساب کتاب سے، اس دن کی وحشت سے اور اس دن کی دہشت سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں. اچھا، اب اس کے بعد جو بات آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ تو بات ہو گئی. بہرحال ایک تھوڑی سی شروع کی بات جو کہ مطلب ہم کو تھا کہ اس میں اگر شاید تفسیر کی کلاس میں ہوتی تو یہ بہت زیادہ ان ڈیپتھ ڈیٹیل ہو جاتی، لیکن یہ بہت خوبصورت سی، بہت ٹیکنیکل سی، اچھی سی چیز تھی جو ہم کو تھا کہ یہ آپ لوگوں سے شیئر کر لی جائے. اچھا، اب اس کے بعد ایک بات جو پچھلی بار بھی ہوئی تھی، تو شاید اللہ تعالیٰ اب یہی سلسلہ شروع کروا دے، کہ بات ہوئی تھی تھوڑی سی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں، ہے نا. تو بتاتے بہرحال کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا، تو ایک چیز پہ ہم نے آپ لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ تھا جب بات آئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، ہے نا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب بات آتی ہے تو ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ ایمان لانے والے مردوں میں سب سے پہلے جو تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک ہے. سب سے پہلی تو ظاہر سی بات ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اور اسی تصدیق کی بنا پہ ان کو یہ لقب ملا تھا. اور بلکہ اس کے بعد جب شق القمر کا واقعہ ہوا تھا سیرت میں، تو اس وقت بھی جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس بات پہ کی تھی، تو اس پہ ان کو یہ لقب ملا تھا صدیق کا، ٹھیک ہے. یعنی تصدیق کرنے والا. اور صدیق کے معنی جو ویسے بھی آتے ہیں تو وہ دوست کے بھی آتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا میں میرا کوئی دوست ہوتا تو وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوتے. تو بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک بہت پیاری حدیث شریف ہے. تو وہ پچھلی بار بتاتے بہرحال وقت کی وجہ سے وہ نہیں بتا پائے تھے، تو وہ اس بار انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ وہ آپ لوگوں سے ہم شیئر کریں. اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہے نا، یہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے لیٹے تھے. اور یہ کہ بہرحال اس کی کیفیت جو بھی تھی کہ وہ چارپائی پہ تھے یا جہاں پہ بھی تھے، بہرحال واللہ عالم بالصواب. تو یہ کہ صحرا جو یعنی کہ جو ڈیزرٹ ہوتا ہے نا، جو ریگستان، تو وہاں کی راتیں بہت اندھیری ہوتی ہیں. تو وہ بہت اندھیری رات تھی، اور وہاں پہ جو ہے وہ اس اندھیری رات میں اگر خود ہم لوگ دیکھیں کہ بہت جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس وقت جو ستارے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں، ہے نا. تو اندھیری رات تھی ریگستان کی، اور وہاں پہ ستارے بے انتہا نظر آ رہے تھے آسمان پہ. مطلب ان گنت ستارے جو کہا جاتا ہے، جو آج کل ہم لوگوں کے لیے نیئرلی امپاسبل ہوتا ہے، مطلب ناممکن ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے اس طرح سے تارے دیکھنا، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اپنی روشنی بہت ہوتی ہے. اور یہی اگر بالکل گپ اندھیرا ہو جائے، کہیں ہم راستے میں ہو، کہیں جنگل میں ہو، اور وہاں پہ اگر صاف آسمان ہو اور دیکھیں واقعی آسمان کی طرف، تو اتنے تارے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے بس اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ صرف اس سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے جتنے ستارے دکھائی دیتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی ہی ایک رات تھی، اور ان گنت ستارے آسمان میں چمک رہے تھے. تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آسمان میں جتنے تارے ہیں تو کیا اتنی نیکیاں کسی کی زندگی بھر میں ہوں گی؟ یعنی کہ کسی کی بھی نیکیاں
اپنی پوری زندگی کی نیکیاں اتنی ہو سکتی ہیں جتنے آسمان میں اس وقت ان گنت تارے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال سن کے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ جو ہے اتنی نیکیاں زندگی بھر کی یہ ہوں گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جواب میں انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ کا نام سنا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، مطلب یہ کہ دیکھ کے یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے کچھ اور ایکسپیکٹ کیا تھا اور انہیں کوئی اور نام سنائی دیا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے، تو انہوں نے مسکرا کے پوچھا کہ کیوں، تم نے کسی اور کا سوچا تھا کیا؟ ٹھیک ہے، اب عائشہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ان کی صاحبزادی تھی، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا تو ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ جواب میں انہیں اپنے والد کا نام ملے گا، ہے نا، جو کہ ان کو نہیں ملا، تو انہیں بہت زیادہ وہ چیز نہیں پسند آئی۔ ظاہر سی بات ہے جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ تو ان کو نہیں نام سنائی دیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم کسی اور کا نام سوچ رہی تھی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے جواب میں بتایا کہ ہاں میں اپنے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اتنی نیکیاں تو شاید ان کی ہوں گی، ہے نا۔ یہ جو ہے حدیث شریف یہ ہم بس مفہومی طور پہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں۔ تو یہ کہ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اتنی نیکیاں کسی کی پوری زندگی میں اتنی نیکیاں ہوں گی، تو وہ اس کے جواب میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیاں جو ہیں وہ اتنی ہوں گی۔ اور اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کرتی ہو تو ان کی تو اتنی نیکیاں جو ہیں وہ اس ایک رات میں ان کو حاصل ہو گئی تھی، جو رات انہوں نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ نبیوں کے بعد جب بعثت ہوگی، یعنی کہ جب قبور بعثرت، ہے نا، یعنی کہ جب قبر جب پھٹیں گی، ہے نا، اور اس میں سے جب لوگ نکلیں گے اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اس میں انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر انسانوں میں، یعنی یہ کہ نبی انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر کسی کا رتبہ آتا ہے، کسی کا درجہ آتا ہے، تو وہ آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، یعنی کہ نبیوں کے بعد سب سے پہلے جو حساب کتاب کے لیے جس کو بلایا جائے گا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تو بہرحال اور اگر ثواب کے اعتبار سے دیکھیں تو پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی کہ جتنے بھی لوگ آج اس وقت سے جب سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور اس کے بعد سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ایمان لائیں گے، جو ایمان پہ ہیں، جو اس کلمے پہ ہیں، ان سب کے ثواب کا ایک حصہ جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملے گا، ہے نا۔ اور اس کے ساتھ جو اس رات کی بات ہوئی تھی غار ثور کی رات، تو غار ثور جو ہے یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے کے درمیان ایک غار ہے۔ ایک تو غار حرا جس کی پہلے ہم لوگ بات کر چکے ہیں، اور غار ثور جو ہے یہ ایک دوسری غار ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پناہ لی تھی ہجرت کے موقع پہ، ہے نا، جب کفار مکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ انہوں نے تعاقب کیا تھا، یعنی کہ پیچھا کیا تھا، پیچھا کرنا چاہا تھا ان لوگوں کا، اور یہ کہ پیچھا کرتے کرتے، اور ظاہر سی بات ہے مقصد یہی تھا کہ ان کو پکڑ لیں اور ہجرت نہ کرنے دیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پناہ لی تھی غار ثور میں۔ اور بہرحال وہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اسی طرح سے تو وہ قصہ بھی ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس ایک رات کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ میری پوری زندگی کی جو نیکیاں ہیں وہ تم مجھ سے لے لو، اور مجھے وہ ایک رات جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی وہ رات مجھے دے دو، ہے نا۔
تو یعنی کہ وہ کیا بہرحال اس کا کیا مقام رہا ہوگا، اس کا کیا درجہ رہا ہوگا کہ وہ لمحات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو گزارے تھے. اور اس کا ذکر جو ہے یہ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور سورہ توبہ میں اس چیز جو غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ساتھ میں تھے نا، تو اس کے لیے اس کی 3 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے نا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40. ٹھیک ہے، آیت نمبر 40 کے بیچ میں آتا ہے یہ ثانیت نئی. ٹھیک ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت تو بس یہ تھا غار ثور کا جو اس وقت کا کچھ حال تھا جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں چھپے ہوئے تھے، کہ بہت چھوٹی سی اور بہت تنگ وہ غار تھی. اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ جو کفار مکہ ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف بھی نظر ڈال لیں تو وہ ہم کو پا لیں گے. یعنی کہ اتنی چھوٹی، اتنی تنگ جگہ تھی اور اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ خطرہ تھا اس وقت، کہ اگر وہ اپنے پیروں کی جانب بھی دیکھ لیتے نا، اپنی پیروں کی طرف بھی دیکھ لیتے جو پیچھا کرنے والے تھے، تو ان کو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ لیتے. لیکن بہرحال یہ کہ کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہو. اور واقعی اللہ تعالیٰ اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت اس طرح سے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں خود اس کا ذکر فرمایا. آیت نمبر 40 کے بیچ میں ہے یہ. ٹھیک ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینہ یعنی سکون، طمانیت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل فرمائی. ٹھیک ہے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت، اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت بخشی اس لشکر سے جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو. تو بہرحال اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے جو نصرت بخشی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے زمانے میں بھی بخشی تھی. اچھا، یہاں پہ نا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور یہ کال ڈراپ ہوگی، آپ لوگ دوبارہ سے اسی لنک سے جوائن کر لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کہ یہاں پہ ہم ابھی کے لیے تو خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کال کسی بھی وقت ڈراپ ہو جائے گی. Recording in progress. کر لیں کر لیں الحمدللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر بھائی کہ وہ
بہرحال کال ڈراپ ہوتی ہے اور آپ سب لوگ پھر سے دوبارہ سے لنک کلک کر کے جوائن کر لیتے ہیں الحمدللہ. تو اس سے دیکھیے آپ سب لوگ کافی ٹیکنو بھی ہوتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، ہے نا. تو اس سے دیکھیں ہمیں اپنی باجی ہی یاد آ گئی کہ جب عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جو دین سے بہت قریب ہوتے ہیں لوگ، یا جو بظاہر جو دکھنے میں لگتا ہے کہ بہت دیندار ہیں، تو وہ سم ہاؤ پتہ نہیں کیوں، یہ آپ سب لوگوں کا وہ نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنی ایک ذہنیت بتا رہے ہیں بہت زمانے پہلے، کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی جو بھی وسائل ہیں نا، ریسورسز اور جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، ان سے بالکل دور ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اساتذہ اکرام کو، کہ ان میں سے ہم نے جو سب سے زیادہ ون آف دا بگیسٹ انسپریشنز جو ہماری رہی ہیں، وہ خود ہماری باجی رہی ہیں، کہ شرعاً بہت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ویری اسٹرانگ، اور شرعی پردے والی، اور اس طرح سے، اور اتنی ہی وہ اس کو کہتے ہیں نا ٹیک سیوی تھی ماشاء اللہ. تو یہ کہ اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو ذریعہ بنایا ہمارے اندر جو کچھ بھی آیا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہی کو ذریعہ بنایا تھا. اور ان کی ایک جو بہت بڑی کوالٹی وچ واز ویری امپریسو فار می، وہ یہ تھی کہ وہ دنیاوی جو ایک علم ہے اس سے بہت قریب تھی، قریب ان دا سینس کہ شی واز ویل ورسڈ ود اٹ. اور یہ کہ ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں ان کو بہت پراپرلی آتی تھی. اور بس وہ ایک چیز یہی کہتی تھی کہ بیٹا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو جو نعمتیں ہیں تو اس کی شکر گزاری ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس پہ پوری طرح سے ہم اس کو سمجھیں، اس کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کریں. اور جب یہ اتنی بہترین چیزیں جب بے دینی پھیلانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے ہم لوگ اس کو کیوں نہ استعمال کریں. اور بس یہی کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو حق کو پھیلانا تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، انٹرنیٹ ہو، وائی فائی ہو، راؤٹر ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو یہ ان سب سے ہم لوگوں کی واقفیت، یعنی وی شوڈ بی فیملیئر ود آل دیز کائنڈ آف تھنگس. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے جو بڑے ہیں، یعنی کہ ماں باپ، گھر والے، خاندان والے، اور اپنے اساتذہ اکرام، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم لوگوں کے بعد والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ. تو بات جو ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور غار ثور کی، اور سورہ توبہ میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لا کے قیامت تک کے لیے اس چیز کو محفوظ کر دیا کہ جب وہ دو غار میں تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ان کے ساتھ جو تیسرے تھے وہ اللہ تعالیٰ خود تھے. اور اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت کیا تھی تو وہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اس میں جس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی تعویلات لگانی بھی نہیں چاہیے، اور اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اس طرح کے خیالات کو اپنے ذہن سے ہٹا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو یہ ساری تو بات ہو گئی، اب اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ ایک چھوٹی سی یہ ہے جس میں آپ سب لوگوں کے مشورے کی بھی انشاءاللہ ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اب ٹیوزڈے کو سورہ فاتحہ کی تفسیر تو ہو جائے گی، ہے نا، انشاءاللہ ہو جائے گی ختم. اس کے بعد ہمارا ارادہ یہ ہو رہا تھا کہ جو صورتیں آلریڈی ہم سب لوگ جن سے بہت فیملیئر ہیں، جن سے بہت واقف ہیں، تو اس کی تفسیر سے ہم لوگ شروع کریں. تو اس سے یہ ہوگا جو فائدہ وہ یہ ہو جائے گا کہ بھئی وی ول بی ایبل ٹو ریلیٹ آور سیلوز مور، یعنی کہ کیونکہ وہ صورتیں ہم کو خود بھی یاد ہیں، ہم وہ روز پڑھتے ہیں نماز میں، مورلیس اتنی یہ صورتیں تو پڑھتے ہی ہوں گے. پھر یہ کہ صبح شام کے اذکار میں بھی وہ صورتیں ہیں، تو ان کی تفسیر سے اگر شروع کریں تو اس میں یہ ایک جو ہمارے سمجھ میں آ رہی تھی بات وہ یہ ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو بھی ایک مناسبت لگے گی، ہے نا. اور یہ کہ پہلے وہ صورتیں کر لیں، جیسے کہ سورہ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ کر کے، اور اس کے بعد جو آخر کی جو 10 صورتیں ہیں قرآن شریف کی، یعنی سورہ فیل سے لے کے اور سورہ ناس تک، یہ کر لیں ہم لوگ.
اور یہ کس طرح سے اس کی ترتیب ہوتی ہے یہ دیکھ کے پھر انشاءاللہ جیسا بھی آپ لوگ مشورہ دیں گے پھر اس حساب سے آگے بڑھیں گے. اور اسی طرح جو ٹیوزڈے کی کلاس ہے اس میں آپ لوگوں سے ہم نے پہلے بھی یہ بولا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سجیشنز یا کسی کو کچھ اور چیز کرنی ہے، مطلب مثلاً تجوید یعنی قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے نا، اگر وہ ہے تو وہ بھی ہم لوگ شروع کر سکتے ہیں. وہ بہت زیادہ تو نہیں ہو پائے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر تقریباً 30 پارٹیسپینٹس ہیں تو اس 3 پارٹیسپینٹس کے ساتھ تو تلاوت سب کی انڈیویجولی تو نہیں ہو پائے گی، لیکن یہ کہ بہرحال ہم لوگ تھوڑی بہت کوشش اس طرف بھی شروع کر سکتے ہیں کہ جو احکام ہیں تجوید کے وہی شروع کر لیں ہم لوگ، ہے نا. تو یہ کہ جو بھی ہے مشورہ آپ لوگ چاہیں تو جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں گروپ ایڈمنس کو بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ لوگ چاہیں تو ابھی بھی چیٹ باکس میں یا پھر اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے آپ لوگ وہ مشورہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ابھی اور بھی ہم لوگوں کے پاس وقت بچا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک اور چیز رکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ قرآن شریف کو جو ہے نا یہ معجزہ کہا گیا ہے نا، یعنی ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ تھا. جیسے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نبی پیچھے جائیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ کہ جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے اور جو کوڑ والے ہوتے تھے یعنی ابرص و اکمہ، تو ان کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شفا دیتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ تھا، اور وہ تھا کہ جو مردہ تھے وہ زندہ ہو جاتے تھے، اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. ٹھیک ہے. اب اس سے اگر اور پیچھے چلیں ہم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن شریف میں جتنے قصے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں جتنے قصے ہیں اتنے شاید ہی کسی اور امت کے بارے میں قصے ہوں گے. اور اس کی ایک وجہ جو ہے جو حدیث شریف میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مناسبت ہے اس امت کی ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود سے ہماری مناسبت ہے. اور سوچ کے بہت ایک عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جو کہ واقعی ہم خود سوچ لیتے ہیں تو بہت ایک عجیب سی گھبراہٹ اور ڈر لگتا ہے. وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جو گناہ کیے تھے، جس فتنے میں وہ پڑے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی انہی گناہوں اور انہی فتنوں میں پڑی تھی، انہی گناہ اور انہی فتنوں میں پڑے گی، یعنی قیامت تک اس امت میں وہ سارے گناہ اور وہ سارے فتنے آئیں گے جو کہ بنی اسرائیل میں موجود تھے، ہے نا. تو بہرحال اس وقت سوچ کے بھی ایک بہت عجیب سی چیز لگتی ہے، لیکن یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم دیا تھا اس کے ذریعے سے. تو یہ سب چیزیں ہونی تو ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں اور ہر طرح کے گناہ اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بچائیں. تو بہرحال یہ جو معجزوں کی بات ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا ایک تو تھا ان کا عصا. ٹھیک ہے. عین صاد اور حمزہ. عصا جو تھا تو اس کے ساتھ یہ تھا کہ جب وہ پھینکتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک اجزا یعنی ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل آئے گی، اور ہمارا ارادہ ہے کہ جو ٹیوزڈے کی کلاس ہے اس میں اور کچھ نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے ہیں نا وہی شروع کر لیں، بنی اسرائیل کے اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے، کہ وہ اتنے ہیں قرآن میں، اور الگ الگ طرح سے الگ الگ دفعہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ باتیں اجاگر کر کے ہمیں بتائی ہیں. اور بہرحال کیونکہ جو وہ امت گزر چکی ہے وہ ہماری امت، اس امت جس امت کے ہم حصے ہیں اس کے سب سے قریب ہے، تو شاید ہمیں سب سے زیادہ جو لیسنز لینے ہیں یعنی کہ جو ہمیں
سیکھ لینی ہے وہ اس امت سے لینی ہوگی اور اس امت کی غلطیوں سے لینی ہوگی، ہے نا۔ تو بہرحال انشاءاللہ وہ بھی ارادہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، ایک تو ان کا عصا تھا، ٹھیک ہے، ایک پھر تھا ید بیضاء، یعنی کہ جو ان کا ہاتھ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود ان کو بتایا تھا کہ ایک جو ہے جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے پہلی بار، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ چمکدار ہو گیا تھا، چمکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ تو جو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے بھائی کہ جو معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ تھا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی جو جگہ تھی یعنی جو مصر تھا وہاں سے جب نکل رہے تھے اور پیچھے فرعون اور اس کا پورا لشکر یہ ان لوگوں کا تعاقب کر رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ انہوں نے اپنا عصا جب پانی پہ مارا تو وہاں پہ راستے بن گئے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھی یہ 12 ان کے قبیلے تھے اور وہاں پہ 12 راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے تھے ہر قبیلے کا، یعنی ہر ایک جو ایک کلان تھا اس کا ایک الگ راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اور بنی اسرائیل کو ویسے بھی خیر کہا جاتا ہے کہ وہ قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب تھی، بہت قریب تھی، ہے نا۔ تو یہ کہ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، ہے نا۔ اور اسی طرح اگر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم وہ بات کریں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ بہرحال اس میں سے ایک جو ہم سب لوگوں کو جو ویسے یاد ہوگا تو وہ ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ ان کو نہیں جلا پائی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی جو تاثیر ہے وہ ختم کر دی تھی، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ نکلا ہے تو اس میں ایک بہت اہم چیز ہے اور اسی بات پہ انشاءاللہ پھر آج کا سیشن بھی ختم کرتے ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا نا تو اس آگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ 40 دن اس کو دہکایا گیا تھا اور اس کو بھڑکایا گیا تھا، اور اس کے لیے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ اس آگ کی بڑائی بتانے کے لیے کہ وہ کتنی بڑی اور کتنی سخت اور کتنی ویسی آگ تھی کہ اس کے شعلے کہا جاتا ہے کہ جیسے آسمان کو چھوتے تھے، یعنی کہ اتنی بڑی اور اتنی دہکائی ہوئی بھڑکائی ہوئی وہ آگ تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، ٹھیک۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اس وقت جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں یہ کہا تھا کہ کیا میرے رب کو یہ پتہ ہے کہ میں یہاں پہ ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا جی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے مدد لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر میرے رب کو پتہ ہے کہ میں اس کے اندر ہوں تو پھر میرا رب ہی جو ہے وہ میرے لیے کافی ہوگا۔ مطلب یہ پھر ہم ایک مفہومی اعتبار سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ایک بات بتانے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ آگ بہت بڑی سی جو دہکائی گئی تھی اور آگ کے شعلے جو ہیں وہ اتنی اوپر ہو رہے تھے تو شیطان بھی وہاں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس آگ کو بجھانے کا کوئی بھی جس کو کہتے ہیں کہ ذریعہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت ایک بہت چھوٹی سی چڑیا تھی جو کیا کام کر رہی تھی، وہ یہ کر رہی تھی کہ اپنی چونچ میں وہ پانی لاتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہیں آس پاس سے وہ پانی لے کے آتی تھی اور اس دہکتی ہوئی آگ پہ وہ ڈالنے کی کوشش کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ قریب تو نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اگر خود قریب جائے گی تو وہ خود جل کے ختم ہو جائے گی، ہے نا۔ تو یہ کہ وہ کیا کرتی تھی کہ جہاں تک وہ جا سکتی تھی جتنی قریب اس آگ کے بس وہاں جاتی تھی اور وہ اپنی اس چونچ سے، یعنی وہ چھوٹی سی چڑیا اور اس کی کتنی بڑی چونچ ہوگی اور اس میں جو پانی ہوگا وہ کتنا ہوگا، شاید قطرہ بھر ہو گیا، ہے نا۔ تو وہ ایک قطرہ پانی جو ہے وہ جاتی تھی اپنی چونچ میں لے کے آتی تھی اور
وہ اس آگ پہ ڈالنے کی کوشش کرتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے اس کی جو تپش تھی آگ کی تو وہ کتنی ہوگی کہ وہ جو ایک قطرہ بھر پانی تھا وہ اس آگ تک پہنچ بھی شاید نہ پاتا ہو، اور یہ کہ اس سے پہلے ہی بھاپ بن کے شاید اڑ بھی جاتا ہو۔ لیکن بہرحال چڑیا یہ کام کر رہی تھی، تو شیطان بھی وہاں موجود تھا، تو شیطان نے ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے اس چڑیا سے پوچھا کہ یہ جو تم کر رہی ہو نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم دیکھ رہے ہو یہ پانی جو تم ڈال رہی ہو، اتنی محنت مشقت کر رہی ہو، تو یہ پانی کیا اس کی بھاپ تک جو ہے وہ اس آگ تک پہنچ بھی نہیں پا رہی ہو، تو تم کیوں کر رہی ہو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جواب میں چڑیا نے کیا کہا، اور یہ جو ہے یہ انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ آج کی اپنی یہ بات ختم کریں گے، اور اللہ تعالی ہمیں واقعی اس طرح سے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا بنائے کہ اس کے جواب میں اس چڑیا نے یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو پانی کا قطرہ ہے، اس سے اس آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ اس آگ کی تپش، اس کے شعلے، اس کی جو لپٹیں ہیں، اس کو اس پانی سے کوئی کمی نہیں ہوگی اس آگ میں، لیکن میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں، یہ اتنی میں محنت اور مشقت میں اس لیے کر رہی ہوں کہ قیامت کے دن جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں تو اس دن میں اپنے رب کو یہ تو بتا سکوں کہ یا اللہ مجھے پتا تھا کہ میری کوشش سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، لیکن تب بھی اپنی استطاعت کے مطابق میں نے حتی الامکان کوشش کی، ہے نا۔ تو بہرحال بظاہر ہم کو لگتا ہے نا کہ دنیا میں بہت فتنے ہیں، بہت گناہ ہے، یا میں اس سے بات کروں کیوں کروں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس سے دین کی بات کیوں کروں، یا پھر اپنی مصروفیت میں ہاں ایک بار کر لیا تو کوئی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال فتنے جو ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور اب تو اور زیادہ بڑھنے والے ہیں اور زیادہ بڑھیں گے، لیکن اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے جو ایفرٹس ہیں، جو ہماری کوششیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے ہمارا حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ لک ایٹ دا ریزلٹس، ہی لکس ایٹ دا ایفرٹس، جیسا کہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے لیس للانسان الا ما سعی، سعی جو ہے وہ ہے محنت، یعنی جو سعی کی ہے نا ہم نے، یعنی جو بھی اپنی طرف سے ہم نے ایفرٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ صرف وہ دیکھیں گے، اس کا رزلٹ ملا نہیں ملا، دنیا کے لیے وہ ہوتا ہے کہ ہاں کیا تو کیا فائدہ ہوا، لیکن فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واقعی بہت قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک جو کوشش ہوتی ہے نا، ایک ایک جو خیال بھی ہوتا ہے جو ہمارے صرف دل میں آتا ہے، اور ہم بہرحال کبھی کبھی ماحول اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس خیال کو کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، ہم کسی سے ظاہر بھی نہیں کر سکتے، کسی کو نہیں بتا سکتے، لیکن اگر ہم دل میں بھی اخلاص کے ساتھ وہ فکر لے آئیں اور وہ کوشش اپنی طرف سے کر لیں، اور اپنی استطاعت جتنی بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے دائروں میں رہتے ہوئے، جتنی استطاعت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے نا، اگر اتنی ہم کوشش کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کوشش پہ ہم کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور جتنا اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں ہمارے ایک ایک جس کو کہتے ہیں خیالات کی، احساسات کی، اللہ تعالیٰ جتنی قدر کرتے ہیں ہمارے جذبات کی، ہماری کوششوں کی، واقعی اتنا قدر دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان کی حلاوت، اللہ تعالیٰ ذکر کی لذت، اور اللہ تعالیٰ سجدوں کا سرور نصیب فرمائے۔ ختم کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔